اور مجھے تو ہر سال اس محفل کا انتظار رہتا ہے. سال کے دوران کئی محفلیں اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس محفل میں جتنا آپ کہہ لیں کہ کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور محفل میں نہیں ہوتا. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بچوں کی محفل کروانا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ بچوں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، نہ آپ سختی کر سکتے ہیں. تو اس کے باوجود الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص فضل اور کرم ہے کہ یہاں 50 کے قریب ہر سال بچے ہوتے ہیں اور محفل بڑی آرگنائزڈ طریقے سے اختتام تک جاتی ہے. تو اس پر ہم اللہ رب العزت کا خاص شکر ادا کرتے ہیں. آج کے لیے میں نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ بڑا خاص ہے، وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور نعت کی اہمیت. میلاد کا جو لفظ ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اردو زبان کا اوریجنیٹڈ لفظ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اردو زبان میں ہم ہر روز ولد، والد، والدہ یہ والے الفاظ ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں. کوئی بندہ آ کے یہ پوچھ سکتا ہے آپ کی ولدیت کیا ہے؟ اب والد، ولدیت اور والدہ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ عربک کے ہیں. ان کی اوریجن جو ہے وہ عربی زبان ہے، اور یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے اصل میں میلاد ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں میلاد کے گرد گردش کرتے ہیں، اور میلاد کا مطلب وہ دن ہوتا ہے جس دن کوئی شخصیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں کر دی، بڑے ائمہ اور جتنے بھی مورخین گزرے ہیں، مثال کے طور پر امام بخاری ہیں، امام ابن عساکر ہیں، امام ابن جوزی ہیں، ان سب کی کتب میں سے آپ اگر کسی بھی بندے کی تاریخ کا دن نکال کر دیکھیں تو وہاں پر اس بندے کا میلاد لکھا ہوگا کہ فلاں ابن فلاں کا میلاد اس دن ہوا تھا. تو ان سب بڑے ائمہ کی کتب سے یہ ثابت ہے کہ میلاد کا لفظ عربک اوریجنیٹڈ ہے، یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے. اب اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ میلاد کی اتنی فضیلت کیوں ہے، کیوں ہر بندہ اتنا قربان ہوا جاتا ہے. بچے ہیں تو وہ نعت خوانیاں کر رہے ہیں، بچے ہیں تو وہ انتہائی خوشی سے جلوس میں شامل ہو رہے ہیں، نوجوان ہیں تو ان کا طریقہ اور ہے، وہ بڑی محافل میں جاتے ہیں، بوڑھے بزرگ وہ ذکر اذکار کر کے اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو بیش بہا خرچ کر کے بہت سے کھانے پکوا کے تقسیم کرتے ہیں. تو اتنا اہتمام کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہر کوئی اتنا اس دن پر فدا ہے؟ تو حضرات ذی وقار بڑی خاص بات ہے کہ کوئی بھی چیز جب کسی بڑی شخصیت کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے، تو اس چیز کا مقام جو ہوتا ہے شخصیت کے مقام کی طرح نمایاں ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر موجود چیزوں کا اگر بغور جائزہ لیں تو مقام ابراہیم جو ہے وہ ایک پتھر ہے. خانہ کعبہ کے اندر ایک مقام ابراہیم جگہ ہے جہاں پر جا کے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور وہ جگہ جو ہے ایک پتھر ہے. اور پتھر جتنے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے سارے کہا کہ میرا گھر ہے، عبادت تو میری کرنی ہے، تو پتھر یہاں میرے گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. صحابہ کرام نے اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے پتھر خانہ خدا سے اٹھا کر باہر پھینک دیے، مگر اس کے باوجود بھی ایک پتھر ایسا ہے جو خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے. اس پتھر کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر کیا ایسی بات موجود ہے کہ آج بھی خانہ کعبہ اور اس کے درمیان، اس کو درمیان میں رکھ کے 2 نفل نماز ادا کی جاتی ہے؟ تو حضرات ذی وقار مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، اس پتھر کی یہ خاص بات ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے خدا، ہم نے جو تیری مزدوری کی ہے، تیرے گھر خانہ کعبہ کو ہم نے آباد کیا ہے، تو تو اس کے صدقے سے ہمیں کچھ مزدوری عطا کر،
اور وہ مزدوری یہ عطا کر کہ پیغمبر آخر الزمان کو میرا پوتا بنا دے، پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اولاد میں داخل فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے محبوب پیغمبر تھے، ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں شامل فرما دیا۔ اب یہ جو پتھر تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے تھا۔ جب آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ محمد کو میری اولاد میں مولا شامل فرما دے، تو وہ پتھر مقام ابراہیم والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے تھا، تو اس پتھر کو نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب نبی نے حضور علیہ السلام کو مانگا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر پتھر کو اٹھا کے باہر پھینک دو، مگر جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے میرے مصطفیٰ کو مانگا تھا اس پتھر کو خانہ کعبہ کے اندر ہی رہنے دو، اور کعبہ اور اس پتھر کو سامنے رکھ کر 2 نفل نماز ادا کیا کرو، پھر تمہارا حج پورا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ پتھر کی نسبت اگر نبی کے ساتھ ہو جائے تو پتھر بھی عظیم ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کیسا ہی خوش قسمت ہوگا کہ جس کی نسبت کسی بڑے سے ہو جائے، اور اگر وہ نسبت حضور علیہ السلام سے ہو جائے تو وہ بندہ بھی بڑا یونیک ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر اگر کسی کو کلمہ نصیب ہو جائے، کوئی بندہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وہ کہے میں آپ کی ملت پر ایمان لے آیا، آپ میرے بھی نبی ہیں اور میں آپ کی شریعت پر ایمان لاتا ہوں، اللہ ایک ہے، اتنی بات کر دینے سے بندہ صحابی رسول ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شخصیت کا وہ مقام ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ جو بندہ ان کی خدمت میں بیٹھ کر یہ کہہ دے اللہ ایک ہے، آپ اس کے رسول ہیں، وہ ساری دنیا کے انسانوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قربت کا، یہ نسبت کا، یہ بڑے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا اثر ہے کہ انسان کا کیا بلکہ پتھروں کا مقام بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کا مقام دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ شریف میں چلے گئے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، سارے حوالے دیے گئے ہیں، امام مالک نے اسے روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اور آخر میں یہ کتاب میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس میں یہ ساری چیزیں درج ہیں، آپ خود بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بات انشاءاللہ ایسی نہیں ہے جو میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں اور بڑے ائمہ نے کئی سو سال سے نہیں بیان کی، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ساری باتیں عین شریعت کے مطابق ہوں گی۔ میلاد کا جو یہ سارا اہتمام ہے یہ 1000 سال سے زیادہ کا تسلسل ہے، اور حضور علیہ السلام کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی پرانی امتوں میں لوگ بچوں کو بٹھا کر پرانی بڑی کتابیں جیسے تورات اور زبور اور انجیل ہے اس میں سے وہ آیتیں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آخر الزمان آنے والا ہے، وہ آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو بچوں کی تربیت میں تو یہ حضور کی آمد سے پہلے بھی شامل کر دیا گیا تھا۔ میلاد کے بارے میں ہر کوئی شعور رکھتا تھا، لیکن یہ بدقسمتی سے آج ایسے لوگ 200-300 سال میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جو میلاد جیسی عظیم نعمت کی بھی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ عین شریعت کے مطابق اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے صدقے سے ہی اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کی ہے، ہمیں رمضان عطا کیا ہے، ہمیں ایمان عطا کیا ہے، ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ ان ساری وجوہات کے پیچھے ایک ہی محرک ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود ذات گرامی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ شریف میں چلے گئے، اور وہاں انہیں کچھ کھجوریں دیں، کہا یہ رکھ لو، اور کچھ پانی دیا اور اجازت لی اور کہا میں اللہ کے راستے میں جا رہا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا یہ تو بہت ہی ویران سا علاقہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا میں ادھر جا رہا ہوں جہاں نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے، میں کسی نامعلوم علاقے میں جا رہا ہوں۔ تو جتنا پانی اور کھجوریں تھی اس سے کچھ وقت گزرا تو پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگ گئے پیاس سے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے
صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے. 7 چکروں میں انہوں نے پانی تلاش کیا تو پانی کہیں بھی نہ ملا. اب اللہ رب العزت نے اپنی نیک بندی کی وہ ادا جس میں انہوں نے پیغمبر کو پانی پلانے کی خاطر 7 چکر لگائے تھے، اللہ رب العزت نے وہ 7 چکر حج کا حصہ بنا دیے. اب جو بھی حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے وہ 7 چکروں کی وہ جو نسبت ہے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہو چکی ہے وہ ہر مسلمان اور مومن پر لازم ہے کہ اس کو دہرائے جا کر. تو حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کو نسبت بھی پیغمبر کے ساتھ ہے. اب اسی 7 چکروں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو آپ کے ایڑیاں رگڑنے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. تو حضرت حاجرہ نے تھوڑا گھبرا کر کہ کہیں اس پانی سے حضرت اسماعیل کو نقصان نہ پہنچے، آپ نے اسے کہا زم زم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رک جا، زیادہ تیز نہ چل. آپ کا یہ فرمانا تھا کہ پانی کی رفتار آہستہ ہو گئی. تو زمزم کا پانی پیغمبر کے قدموں کے صدقے سے نکلا ہے. اب اس پانی کو بھی نسبت اللہ کے رسول کے قدموں کے ساتھ ہے اور اس نسبت کے وسیلے سے پانی بھی پاک اور ساری دنیا سے یونیک اور نمایاں ہو گیا. اب جو بندہ بھی جاتا ہے وہ قبلہ رخ ہو کر وضو کر کے اس پانی کو پیتا ہے. تو پانی کو نسبت جب پیغمبر کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ پانی بھی دنیا کے سارے سمندروں سے بالا تر اور اعلیٰ ہو گیا ہے. تو یہ نسبت کی بات ہے. میلاد کا جو دن ہے اس کو نسبت انبیاء کے سردار کے ساتھ ہے، اس لیے یہ دن جو ہے یہ بھی سب سے بڑا اور نمایاں ہے کیونکہ اس کی نسبت سب سے بڑی ذات کے ساتھ ہے. تو وہ بڑی ذات جو ہے اسی نے اس دن کو فیض عطا کیا کہ میلاد کا دن سارے دنوں سے نمایاں، افضل اور ساری عیدوں کا سردار ہو گیا. ہر عید اس عید کے دن پر قربان ہے، ہر دن میلاد کے دن پر قربان ہے. کیونکہ اگر یہ دن نہ آتا تو آج انسانیت یزیدوں اور فرعونوں کے درباروں کے اندر سجدے اور ذلیل ہو رہی ہوتی. تو ہم یہ جو آزاد علم کی دنیا میں رہ کر اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، بے شک آج مسلمانوں کی وہ حالت زار نہیں رہی، زبوں حالی کا شکار ہو گئے اور اس کو ویسٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ یورپین ترقی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ سارے اصول اسلام نے عطا کیے ہیں اور 1400 سال پہلے قرآن اور حدیث نے عطا کیے ہیں. تو نعت کا چونکہ میں ذکر کر رہا تھا کہ نعت کو میں نے موضوع لیا ہے آج کے خطاب کے لیے، اس پر بس 2 میں صحابہ کی نعتیں آپ کو سنا کر اور اس پر بیان کر کے آگے بڑھوں گا. قرآن مجید میں کئی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے حضور کو نعت کے پیرائے میں مخاطب کیا ہے. کہیں اللہ رب العزت نے حضور کو یاسین کہہ کر بلایا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر بلایا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر بلایا، اور کبھی بھی حضور کو نام لے کر آواز نہیں دی اللہ رب العزت نے. تو یہ سارے جو پیرائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا کیے ہیں یہ سارے نعت ہی تو ہیں، یہ ساری نعت ہی کی تو لے ہے جس میں آیات حضور کی شان میں بیان کی جاتی ہیں اور قرآن بھی حضور علیہ السلام کی نعت کی مانند ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح صدر کے بارے میں آیت نازل فرمائی، آپ کے رفع بار غم کے بارے میں اور آپ کی رفعت ذکر کے بارے میں، آپ کے مرتبے کو بلند کرنے کے بارے میں آیات نازل فرمائی. اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر حضور پر درود پڑھنے کی آیت نازل فرمائی، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں معراج کے واقعے کو بیان فرمایا، آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا، مسلمانوں کو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب سکھائے، تمام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ عزیز قرار دیا، تمام جہانوں کی رحمت قرار دیا، رسالت عامہ کا ذکر فرمایا، آپ پر کنکریاں پھینکنے کے عمل کو، آپ کے دشمنوں پر کنکریاں پھینکنے کے عمل کو خود اپنا عمل قرار دیا، آپ کی امت پر آپ کے رؤوف الرحیم ہونے کا ذکر فرمایا، اس پر آیات نازل فرمائیں، آپ کی عمر مبارک کی قسمیں کھائیں، آپ کے شہر کی قسمیں کھائیں، آپ کا مشقت میں پڑنا رب کو بھی برداشت نہیں ہے. یہ آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی، آپ کی شان رحمت للعالمین پر آیت نازل فرمائی، آپ کے خلق عظیم پر آیت نازل فرمائی، آپ کے شہر کے فضائل بیان کیے، آپ کے چہرہ انور اور گیسوئے انبری کا ذکر فرمایا، اس پر آیات فرمائی، اور آپ کو خیر کثیر عطا کرنے پر قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی.
تو یہ قرآن مجید کا ایک نعتیہ طریقہ ہے کہ آیات جو ہیں وہ قرآن کی ہیں مگر تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ. آیات جو ہیں وہ جنگ اور دنیا میں نظام کے بارے میں ہے مگر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں اس کی آواز سے اونچا نہ بولا کرو. آیات تو یہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے مگر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ محمد کملی والے کدھر جا رہے ہیں. اب ہم کوئی بچہ پیارا لگے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیارے سوٹ والے ادھر آؤ. یہ تو بچوں کو جن سے بہت پیار ہو اپنی اولاد کو بلانے کا انداز ہے، لیکن اللہ رب العزت امام الانبیاء کے لیے اس سے بھی بڑھ کر انداز اپنا رہے ہیں. اور حضور کے کبھی کپڑوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی چادر کی تعریف کرتے ہیں، کبھی زلفوں اور چہرے کی تعریف کرتے ہیں. تو اس پیرائے میں اللہ رب العزت نے نعتیہ پیرائے میں اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے. یہ تو قرآن کا اسلوب تھا. آئیے اب ایک دو حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے مشہور صحابی ہیں. جب کفار حضور کے بارے میں اشعار کہا کرتے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ادیبانہ طاقت سے، شاعرانہ طاقت سے کفار کے ان شعروں کا جواب دیا کرتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان کے لیے تخت لگوا کر، ممبر لگوا کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے اور کہتے کفار کو ان کی زبان میں ان کا جواب دو. پھر حضرت حسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست پر بیٹھ کر اشعار پڑھا کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو کر صحابہ سے فرمایا کرتے کہ جبریل آ کر حسان کی مدد فرما رہے ہیں. تو جو اللہ کے رسول کی نعت پڑھتا ہے فرشتے نازل ہو کر اس کی مدد کیا کرتے ہیں. اس لیے بچوں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو نعت کے لیے چنا ہے. حضرت اسود بن سریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعت سننے کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اشعار کا لکھا، ایک پیج لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ میں آپ کو سناؤں. اور شعر کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ، بے شک میں نے قصیدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے اور دوسرے قصیدے میں آپ کی نعت بیان کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے میری بھی نعت بیان کرو مگر پہلے اللہ کے ذکر سے شروع کرو. تو اللہ کا ذکر پہلے کرنا اور پھر نعت بیان کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا. پھر آگے چلیے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت لکھا کرتے اور حضور کو سنایا کرتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نعت سنائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت عامر نے نعت سنائی تو آپ نے جواباً فرمایا اللہ تم پر رحمت کرے. تو نعت پڑھنے پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. پھر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر. تو پھر آپ نے اپنا نعتیہ کلام جو لکھا تھا حضور کو سنایا. اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شاعر تھے، حضرت انس بھی شاعر تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت لکھا کرتے، حضور کو سنایا کرتے. حتیٰ کہ میرے پاس 45 صحابہ کرام کی اور ان کے اشعار کی سارا مجموعہ موجود ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھا کرتے اور آپ کو سنایا کرتے. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ادیب، فلسفی اور متبحر عالم تھے. ان کا بڑا سکہ بل چلتا تھا عربک زبان میں، کئی سو نظمیں لکھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں لگ گئے تھے. آپ کے خلاف شاعری کیا کرتے. کسی نے سمجھایا تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبیلہ جہینہ کے بندے کو لے کر گئے اور جا کر کہا حضور اگر کعب اسلام قبول کر لے تو آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں معاف کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہی کعب ہوں، آپ نے مجھے معاف کیا ہے تو میں آپ کے لیے 100 اشعار کی نعت لکھ کر لایا ہوں اور وہ مجھے سنانے کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شروع کرو. آپ نے وہ نعت پڑھنا شروع کی. اس میں ایک شعر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی چمکتی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. آپ نے وہ شعر سنا تو آپ پر وجد طاری ہوا. آپ نے اسی وقت اپنی چادر اتار کر حضرت کعب کو عطا فرما دی اور حضور نے اپنی چادر کا انعام عطا فرمایا. تو نعت خانوں کے لیے اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر انعام ہے تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. پھر جب انصار کی بچیوں نے حضور کا استقبال کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو انہوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاعی۔ انصار کی بچیوں نے کہا ہم پر چاند نازل ہو گیا ہے، جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں گے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ تو حضور کی مدینہ آمد پر انصار کی بچیوں نے انصار کی بچیوں نے نعت پڑھی، تاب بجائے اور جشن منایا۔ تو یہ سارا بیان قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے سنا کہ نعت پڑھنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اور آپ کے حکم کے عین مطابق ہے، اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں میلاد منانے کا اور حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے کا موقع ملا اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کی اللہ نے توفیق دی۔ یہ کتاب جس میں سے میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، یہ میلاد کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے، اور یہ میرا اپنا نسخہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کتاب قائد محترم کی ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی۔ تو آپ بھی ایسی کتابوں سے مطالعہ کر کے ان ساری باتوں کے جوابات آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، اور جہاں پر ضرورت پڑے کوئی زبان کھولے تو آپ اس کی زبان آسانی کے ساتھ بند بھی کر سکتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے دلائل جتنے اللہ رب العزت نے عطا کر دیے ہیں منہاج القرآن کو اور حضور شیخ الاسلام کو، میں نے کم از کم اور کسی جگہ موجود کسی لائبریری میں نہیں دیکھے، نہ مجھے ملے ہیں۔ حالانکہ میری اپنی الحمدللہ ہائیلی کوالیفیکیشن ہے، تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور میں بار دیگر پھر سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا، اور آپ سب کا ماؤں بہنوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے ہم سب دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی مشکلات آسان فرمائے۔ آپ نے بھرپور جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور بچوں نے بھی بڑی ماشاءاللہ اچھی تیاری کی تھی۔ تو میں یہاں پر اب وائنڈ اپ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں جو باتیں میں نے کی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ نے یہ کنسیپٹ اپنے کلیئر کرنے ہیں، اور بچوں کو بھی یہ چیزیں بتانی ہیں تاکہ وہ آگے کالجز میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں جائیں تو انہیں یہ باتیں جواب دینا انہیں آتا ہو۔ بس یہی مقصد ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ عقیدے کے اوپر پختہ رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ اگر کوئی عقیدے سے پھسلا دے تو پھر جو ہے وہ بندہ خرابی کی طرف چلتا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔